جی ندیم صاحب، بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے، پہلی دفعہ آپ آئے۔ پاکستان میں جو لا ہے، یہ پہلے تو جذبات کا اظہار کر دوں پھر سوال بھی، وہ ڈبل اس کا پیمانہ ہے۔ مجھ جیسا آدمی، عام صحافی، فوج کے اوپر کوئی بات کرے تو مقدمے ہو جاتے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سر عام انہوں نے فوج کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مطلب یہ کیا رول آف لا ہے اس ملک کے اندر، اور یہ کیا لیگیسی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو مجھے اس کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ دوسرا سر، یہ جو کل واڈا صاحب نے کہا اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ان کو مارا جا رہا تھا، ہمارے جو صحافی بھائی تھے ارشد شریف صاحب، اور اس انفارمیشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو باہر نکلنے مجبور کیا۔ تو یہ انفارمیشن کیا ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی؟ کیونکہ ذاتی انفارمیشن تو اتنی وثوق سے نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے کریڈیبل ہو کے وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ انفارمیشن تھی اور انہوں نے اس کی بنیاد پہ وہ کہا۔ تو اگر عسکری ذرائع سے آئی تھی تو وہ کون سے عسکری ذرائع تھے؟ وہ آپ کے نوٹس میں ہیں سر، بینگ اے ڈی جی آئی ایس آئی۔ اور دوسرا، جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے فون کا آڈٹ کرا لیا جائے، کرا لیا جائے تو چل جائے گا پتہ کہ ساری کانسپریسی کھل جائے گی۔ تو کیا اس سلسلے میں آپ کچھ کر رہے ہیں کہ واڈا صاحب کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے؟ انہوں نے تو کل بہت باتیں کر دی، انہوں نے تو کہا کہ اس کے جو بینیفیشری ہیں وہی اس کے قاتل ہیں۔ تو کون بینیفیشری ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کا، اور اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے؟ اور لانگ مارچ میں کیونکہ اب یہ مدعا عمران صاحب نے اٹھا دیا ہوا ہے تو اس کو کس طرح لنک کر کے کس طرح دیکھا جائے سر؟ دیکھیے کامران صاحب، آپ نے جو بات کی ایز فار ایز ایک عام صحافی، آپ نے کہا کہ جی اس کو تو کیس ہو جاتا ہے اور سب۔ دیکھیے ہم بھی ایک گورنمنٹ کے نیچے ایک ادارہ ہے، اور ریکورس ٹو لا جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں ہم اس کے مطابق کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرتا ہے، فوج کے اوپر کوئی تہمت لگاتا ہے، تو جیسے آزادی اظہار رائے کا حق پاکستان کا آئین دیتا ہے، اسی طرح کردار کشی کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا، اور اداروں کے اوپر خاص طور پہ بات کرنے کی اجازت بھی پاکستان کا آئین نہیں دیتا۔ اور اس لا کی امپلیمنٹیشن وہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے نے کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اس ادارے کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر آگے ایکشن لینا ہے۔ اس مد میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے تھرو اس کو اپروچ کیا ہے، اور گورنمنٹ اس کے بارے میں جو بھی ایکشن لیتی ہے وہ ان کی ثوابدید ہے، ہماری ثوابدید نہیں ہے کسی کو گرفتار کرنا یا کسی کو کچھ کرنا۔ آل وی کین ڈو از ریکویسٹ دا گورنمنٹ۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ اس کا لانگ مارچ سے کیا تعلق ہے۔ دیکھیے لانگ مارچ ایک، جی جی بالکل، انکوائری کمیشن، انفارمیشن کہاں سے آئی جی ارشد شریف صاحب قتل کی؟ ادارے سے آئی ہے یا جی بین ادارے سے آئی یہی ہے، تو کہاں ہم سے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ جب میں نے آپ کو دکھایا کہ کے پی گورنمنٹ نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا، وی ہیڈ نو سچ انفارمیشن۔ آئی ایم شیور ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ایسی شیئر نہیں کی گئی، اور اس کو بعد میں ڈگ بھی کیا گیا کہ کیسے، کہاں سے آئی، کسی نے یہ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی۔ سو جو کل والی ایک پریس کانفرنس تھی، میں اس کے ساتھ ان کی اوپر تو کمنٹ نہیں کر سکتا، مگر میرے خیال میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے وہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام شواہد کو دیکھے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کیس کا غیر جانبدار اور شفاف اس کی تحقیقات ہوں، اور اس میں جس نوعیت کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس یا فورینزک ایکسپرٹس جو بھی شامل ہے، ٹیکنالوجیکلی اس کو اگر کرنا ہے وہ کیا جائے۔ بغیر اس کے اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچا تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ سو دیٹ از وائی اگر انہوں نے کل کوئی بات کی ہے اینڈ اف از ویری کلیئر، تو آئی ایم شیور انکوائری کمیشن اس چیز کو دیکھے گا۔ آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، شہید ارشد شریف صاحب بہت قابل صحافی تھے، محنتی صحافی تھے، میں ذاتی طور پہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ان کی سیاسی آرا سے کچھ احباب کو اختلاف کی گنجائش غالباً ہے، لیکن ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، ایک ان کی لگن ہے اپنے کام کے ساتھ، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن جو میرے پاس معلومات ہیں اور تحقیق ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دوسرا، دیکھیے وہ ہمیشہ سے ان کے خاندان میں غازی بھی ہیں، شہید بھی ہیں،
سو ان کا جب وہ یہاں پر بھی تھے اسٹیبلشمنٹ سے میرے اپنے ادارے کے لوگوں سے رابطہ تھا، جب وہ باہر گئے وہاں سے بھی ان کا رابطہ تھا، بلکہ اس مہینے میں انہوں نے بی جی سی جو میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھا اور وہ واپسی کا بھی اپنی آنے کا خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کینیا میں اس کی انکوائری ہو رہی ہے، میں اپنے کینین ہم منصب سے رابطے میں ہوں، ان سے رابطہ کیا ہے۔ ان کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا، اس پہ حکومت پاکستان اور ہم مکمل شاید مطمئن نہیں ہیں، اسی لیے حکومت نے ایک ٹیم بنائی ہے جو تحقیقات کرنے کینیا جائے گی۔ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بھی بنایا ہے اور میں نے دانستہ طور پر آئی ایس آئی کے جو ممبران تھے ان دونوں فورم سے نکال لیں تاکہ قوم کے سامنے غیر جانبدار 100% شفاف تحقیقات ہوں، اور جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا انشاءاللہ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو اس سے آگاہ رکھے۔